ایک بند کمرہ، کوئی ثبوت نہیں، کوئی چشمدید گواہ بھی نہیں، مطلب ایک سنگین جرم ہو چکا ہے اور اسے ثابت کرنا بظاہر بالکل ناممکن لگ رہا ہے۔ بالکل، اور یہ وہ مقام ہے جہاں قانون کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ ہاں نا، کیونکہ عام طور پر جب قانون کی ان موٹی اور پرانی کتابوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو ذہن میں ایک انتہائی خشک سی تصویر ابھرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی ریاضی کا فارمولا ہو، جرم ہوا، ثبوت ملا اور سزا سنا دی گئی۔ صحیح، لیکن جب ثبوت ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے، اور آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہمارا مشن اسی دھندلے پن کو دور کرنا ہے۔ ہم ضابطہ فوجداری یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر، جس کا باب 24 ہے، اس کی تہہ کھولیں گے۔ چلیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں باب 24 نہ کوئی محض سزاؤں کا بے جان مینیول نہیں ہے۔ اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو یہ ایک سیدھی لکیر سے نکل کر شطرنج کی ایک بساط میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شطرنج کی بساط؟ مطلب اس میں چالیں چلی جاتی ہیں؟ 100%۔ یہ دراصل انسانی نفسیات، ریاست کی مجبوریوں اور انصاف کی تلاش کے درمیان ایک بہت ہی پیچیدہ رقص ہے۔ یہ قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سچ سامنے لانے کے عمل میں ریاست کی لامحدود طاقت کسی بے گناہ کو کچل نہ دے۔ صحیح، تو شروعات اسی بند کمرے والے منظرنامے سے کرتے ہیں۔ اگر ریاست کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو ایک روایتی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجرموں کے گروہ میں سے ہی کسی ایک کو توڑ لیا جائے، جسے ہم عام زبان میں سلطانی گواہ یا وعدہ معاف گواہ کہتے ہیں۔ ہاں بالکل وہی، جیسے ہم اکثر فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ریاست ایک مجرم سے ڈیل کرتی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کا راز بتاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن کیا حقیقت میں بھی یہ ڈیل اتنی ہی سادہ ہوتی ہے؟ ارے نہیں، حقیقت میں یہ عمل فلموں سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور محتاط ہے۔ اس کا ذکر ہمیں دفعہ 337 اور 338 میں ملتا ہے۔ اچھا، تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قانون کے نزدیک کسی مجرم کو معاف کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف بہت ہی مخصوص اور سنگین حالات میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے جرائم جو ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہوں۔ یعنی چھوٹے موٹے جرائم میں نہیں؟ بالکل نہیں۔ عموماً وہ جرائم جن کی سزا کم از کم 10 سال ہو، یا پھر وہ جو معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں، جیسے ریاست کے خلاف سازش ہو گئی یا اغوا برائے تاوان۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے مگرمچھوں کو پکڑنا مقصود ہو تو کسی چھوٹی مچھلی کو چارہ بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ضروری شر ہے، ریاست کی مجبوری ہے، لیکن اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ مطلب کیا وہ شخص بس ایک کاغذ پر دستخط کر کے آزاد ہو جاتا ہے؟ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں۔ اسے مکمل اور سچا بیان دینا پڑتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس جرم کی منصوبہ بندی سے لے کر اس پر عمل درآمد تک ہر اس شخص کا پردہ چاک کرے گا جو اس میں ملوث تھا۔ اور کیا اسے اپنا جرم بھی قبول کرنا پڑتا ہے؟ بالکل، اسے اپنا جرم بھی پوری طرح ماننا ہوتا ہے۔ یہ کوئی مفت کا تحفہ نہیں ہے، بلکہ سچائی کی قیمت پر خریدی گئی آزادی ہے۔ اور یہاں ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے۔ کیا بات ہے؟ اگر معاملہ قتل کا ہے یا ضرر یعنی کسی کو شدید جسمانی نقصان پہنچانے کا ہے تو ریاست اکیلے یہ ڈیل نہیں کر سکتی۔ تو پھر کس کی اجازت چاہیے ہوتی ہے؟ وہاں متاثرہ شخص یا اگر وہ انتقال کر چکا ہے تو اس کے قانونی ورثاء کی رضامندی لازمی ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی معافی کی پیشکش نہیں کی جا سکتی۔ واہ، یہ تو بہترین توازن ہے۔ ریاست مان رہی ہے کہ اس کا سچ جاننے کا مفاد متاثرہ خاندان کے دکھ اور ان کے انصاف کے حق سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص نے ڈیل کر لی، ورثاء بھی مان گئے، اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ سچ بولے گا، لیکن جب وہ عدالت کے کٹہرے میں پہنچا تو اس نے پینترا ہی بدل لیا۔ جھوٹ بول دیا یا آدھا سچ چھپا لیا۔ ہاں، تاکہ اپنے کسی خاص ساتھی کو بچا سکے۔ تو کیا وہ شخص محض خود کو بچانے کے لیے جھوٹا وعدہ کر کے فرار ہو سکتا ہے؟ یہ تو قانون کی ایک بہت بڑی خامی لگتی ہے۔ قانون بنانے والے اس انسانی فطرت سے بخوبی واقف تھے۔ جو شخص اپنے ساتھیوں سے غداری کر سکتا ہے وہ ریاست کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ دفعہ 339 اسی صورتحال کا علاج ہے۔ تو پھر قانون کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ جب کوئی شخص اپنا وعدہ توڑتا ہے تو پبلک پروسیکیوٹر ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ اس شخص نے اپنی ڈیل کی شرائط پوری نہیں کی ہیں، اس نے جان بوجھ کر اہم حقائق چھپائے ہیں یا جھوٹا ثبوت دیا ہے۔ صحیح، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہوگا کہ اس کی معافی اسی وقت منسوخ ہو جاتی ہے؟
بالکل. اب اس پر اسی اصل جرم کا مقدمہ چل سکتا ہے جس کے لیے اسے معافی دی گئی تھی. وہ شخص ایک طرح سے اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے. اور جو بیان اس نے دیا تھا؟ جو بیان اس نے معافی کی امید پر دیا تھا، اب وہ باقاعدہ اس کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس پر جھوٹے ثبوت دینے کا الگ سے مقدمہ بھی چل سکتا ہے. جس کے لیے شاید کسی اعلیٰ عدالت کی منظوری چاہیے ہوتی ہے. جی ہاں، ہائی کورٹ کی باقاعدہ منظوری شرط ہے. لیکن ایک منٹ، مجھے اس میں ایک خطرہ بھی نظر آ رہا ہے. ہم یہ سب کچھ پبلک پروسیکیوٹر کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں کہ پروسیکیوٹر کو اس شخص کا سچ پسند ہی نہ آیا ہو؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب ہو سکتا ہے گواہ نے سچ ہی بولا ہو، لیکن وہ سچ ریاست کے بیانیے سے میل نہ کھاتا ہو اور پروسیکیوٹر غصے میں آ کر اس کا سرٹیفکیٹ منسوخ کر دے. یہ تو طاقت کا سری غلط استعمال ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت ہی منطقی اندیشہ ہے، اور قانون اس خامی کو دفعہ 339(a) کے ذریعے دور کرتا ہے. یہاں قانون عدالت کو ایک غیر جانبدار امپائر کی حیثیت میں کھڑا کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ عدالت کیا کرتی ہے؟ جب اس شخص پر وعدہ خلافی کا مقدمہ شروع ہوتا ہے تو پروسیکیوشن کے گواہوں کو سننے سے پہلے ہی عدالت اس شخص سے براہ راست پوچھے گی کہ کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے معافی کی شرائط پوری کی تھی؟ یعنی عدالت ریاست کے دعوے کو حتمی سچ نہیں مان رہی، اسے ایک طرح کے وارنٹی کارڈ کی طرح چیک کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح تشبیہ دی. ریاست نے گواہ خریدا، لیکن عدالت کہتی ہے کہ پہلے میں دیکھوں گی کہ ڈیل کس نے توڑی ہے. اور اگر وہ شخص کہے کہ اس نے سچ بولا تھا؟ تو پھر عدالت اسے باقاعدہ ریکارڈ پر لاتی ہے. مقدمہ تو چلے گا، لیکن فیصلہ سنانے سے پہلے عدالت کے ذمے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ تعین کرے کہ آیا گواہ نے اپنا وعدہ نبھایا تھا یا نہیں. اور اگر عدالت کو لگے کہ گواہ سچا ہے اور پروسیکیوٹر غلط بیانی کر رہا ہے، تو عدالت اسے بری کر دے گی، چاہے ضابطہ فوجداری یا پروسیکیوشن کچھ بھی کہتی رہے. یہ پورا میکانزم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی کسی کو بلیک میل نہ کر سکے. زبردست. اچھا، تو وعدہ معاف گواہ نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن اس سب میں اس شخص کا کیا ہوگا جو اصل میں کٹہرے میں کھڑا ہے، یعنی مرکزی ملزم؟ کیا یہ سارا نظام صرف اسے پھنسانے کے لیے ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں سے بات آتی ہے ملزم کے اپنے حقوق کی. مجھے تو یہ ایک طرح کے فیئر پلے یا برابری کے کھیل جیسا محسوس ہوتا ہے. اگر میں اسے ایک تمثیل میں بیان کروں تو قانون اسے ایک ہی وقت میں ایک حفاظتی شیلڈ بھی دے رہا ہے اور اس پر ایک تیز اسپاٹ لائٹ بھی ڈال رہا ہے. یہ شیلڈ اور سپاٹ لائٹ والی تشبیہ دفعہ 340 اور 342 کے فلسفے کو بہت خوبی سے بیان کرتی ہے. تو پہلے اس شیلڈ کی بات کرتے ہیں. جی، دفعہ 340 ملزم کی پہلی ڈھال ہے. یہ واضح کرتی ہے کہ ہر اس شخص کو جس پر کسی فوجداری عدالت میں الزام لگایا گیا ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایک وکیل یعنی پلیڈر رکھے. اور کیا وہ خود بھی گواہی دے سکتا ہے؟ بالکل. اگر وہ چاہے تو وہ خود بھی حلف اٹھا کر گواہی دے سکتا ہے تاکہ اپنے خلاف الزامات کو غلط ثابت کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ گواہی دے لے آیا ہے تو اس کے پرانے جرائم یا اس کے برے کردار پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا؟ نہیں اٹھایا جا سکتا، جب تک کہ وہ خود اپنے اچھے کردار کو بحث کا حصہ نہ بنائے یا پھر پروسیکیوشن کے گواہوں پر کیچڑ نہ اچھالے یا کسی دوسرے شریک ملزم کے خلاف گواہی نہ دے. تو یہ تو ہو گئی شیلڈ. اب سپاٹ لائٹ کی بات کرتے ہیں. سپاٹ لائٹ آتی ہے دفعہ 342 سے. یہ عدالت کو ایک غیر معمولی طاقت دیتی ہے. عدالت مقدمے کی کسی بھی مرحلے پر بغیر کسی پیشگی وارننگ کے ملزم سے سوالات کر سکتی ہے. بغیر کسی وارننگ کے؟ یہ تو ملزم کو شدید دباؤ میں ڈالنے والی بات ہے. جب اچانک جج سوال پوچھیں تو انسان گھبراہٹ میں کچھ بھی بول سکتا ہے. مقصد ملزم کو پھنسانا نہیں ہے، بلکہ اسے یہ موقع دینا ہے کہ ثبوتوں میں جو باتیں اس کے خلاف جا رہی ہیں وہ ان کی ذاتی طور پر وضاحت کر سکے. لیکن کیا اس دباؤ کو قانونی طور پر درست مانا جاتا ہے؟ یہاں ہمیں دفعہ 343 کو دیکھنا ہوگا. قانون سختی سے منع کرتا ہے کہ ملزم سے کچھ اگلوانے یا چھپانے کے لیے کوئی دھمکی، دباؤ یا وعدہ استعمال کیا جائے. صحیح. جو سوال عدالت پوچھتی ہے وہ دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ محض وضاحت مانگنے کے لیے ہوتا ہے. تو فرض کریں اگر عدالت کوئی چبھتا ہوا سوال پوچھے اور ملزم کہے کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، تو کیا قانون اسے خاموش رہنے کا حق دیتا ہے؟ یہ ضابطہ فوجداری کا ایک انتہائی گہرا اور نفسیاتی پہلو ہے.
قانون واضح کرتا ہے کہ جواب دینے سے انکار کرنے یا یہاں تک کہ جھوٹا جواب دینے پر بھی ملزم کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ کوئی سزا نہیں ملے گی؟ جی نہیں، وہ مکمل طور پر خاموش رہ سکتا ہے، اسے خاموش رہنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ لیکن قانون سزا تو نہیں دے رہا، وہ عدالت کو یہ اختیار ضرور دیتا ہے کہ وہ اس خاموشی سے جو نتیجہ نکالنا چاہے نکال لے، ہے نا؟ بالکل، عدالت اس انکار یا خاموشی کو ان حالات و واقعات کے تناظر میں جانچے گی۔ یعنی جج یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اگر ثبوت اس شخص کے خلاف ہیں اور یہ خود کو بے گناہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ وضاحت کیوں نہیں کر رہا؟ دراصل یہ خاموشی ایک جال بن جاتی ہے۔ یہی وہ نفسیاتی کشمکش ہے جس کا ملزم کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ بول کر خطرہ مول لیا جائے یا چپ رہ کر شکوک و شبہات کو بڑھنے دیا جائے۔ مطلب یہ ثابت کرتا ہے کہ عدالت میں چلنے والا مقدمہ محض ثبوتوں کا کھیل نہیں بلکہ انسانی نفسیات کا بھی ایک بہت بڑا میدان ہے۔ 100%۔ اچھا، اب اس سچائی اور خاموشی کی بحث سے نکل کر اس پورے قانونی نظام کے ایک اور اہم ترین ستون کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے وقت۔ انصاف کے بارے میں ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ تاخیر سے ملنے والا انصاف ناانصافی کے مترادف ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کہ مقدمات سالوں سال لٹکے رہتے ہیں۔ کیا ضابطہ فوجداری میں کوئی ایسا قانون ہے جو اس وقت کے پہیے کو کنٹرول کرتا ہو؟ کوئی شخص ہیلے بہانے کر کے مقدمے کو کتنا لٹکا سکتا ہے؟ وقت کا کنٹرول دفعہ 344 کے تحت آتا ہے۔ قانون جانتا ہے کہ بعض اوقات کارروائی کو ملتوی کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انتہائی اہم گواہ بیمار ہے اور عدالت نہیں آ سکتا تو عدالت معقول وجوہات پر کارروائی ملتوی کر سکتی ہے۔ لیکن اس التوا کے دوران اگر ملزم قید میں ہے تو پھر اس پر بہت کڑی شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ قانون واضح کرتا ہے کہ ریمانڈ یعنی ملزم کو واپس حراست میں بھیجنے کی مدت کسی بھی صورت میں ایک وقت میں 15 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ صرف 15 دن؟ ریاست کے پاس تو وسائل کی اتنی کمی ہوتی ہے، 15 دن تو تفتیش کے لیے بہت کم وقت ہے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے کا فلسفہ انسانی آزادی کا احترام اور بے گناہی کا مفروضہ ہے۔ جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو جائے، قانون اسے بے گناہ تصور کرتا ہے۔ اچھا، 15 دن کی شرط اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ عدالت ہر 2 ہفتے بعد تفتیشی افسر سے پوچھے کہ بھائی پچھلے 15 دنوں میں کیا پیش رفت ہوئی، کیا اس شخص کی مزید آزادی سلب کرنا واقعی ضروری ہے۔ یہ عدلیہ کا ایک بہت بڑا چیک ہے۔ یہ تو عام حالات کی بات ہو گئی، لیکن فرض کریں ایک ملزم جسمانی یا ذہنی طور پر اس قابل ہی نہیں کہ وہ سمجھ سکے کہ اس کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے، تب کیا ہوگا؟ دفعہ 341 ایسے ہی خاص حالات سے نبٹتی ہے۔ اگر ملزم پاگل نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی وجہ سے جیسے قوت گویائی یا سماعت سے مکمل محرومی کارروائی کو سمجھنے سے قاصر ہے تو ٹرائل روکا نہیں جاتا۔ ٹرائل چلتا رہتا ہے؟ جی، لیکن یہاں قانون ایک بہت ہی خوبصورت حفاظتی طے شامل کرتا ہے۔ اگر اس ٹرائل کے نتیجے میں اس شخص کو سزا ہو جائے تو نچلی عدالت سیدھا سزا نہیں سنائے گی، بلکہ وہ عدالت پوری کارروائی کی رپورٹ ہائی کورٹ کو بھیجے گی، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ انصاف ہوا ہے یا نہیں۔ بالکل، تاکہ اعلیٰ عدلیہ تسلی کر سکے کہ کیا ایک ایسے شخص کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہوئی جو اپنا دفاع کرنے سے قاصر تھا۔ یہ واقعی ایک بہت باریک بین نظام ہے، لیکن کیا قانون میں کوئی ایسا طریقہ کار بھی ہے جو یہ بتائے کہ کچھ جرائم اتنے سنگین ہیں کہ ان میں وقت ضائع کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ قانون کا ارتقاء ہمیں دفعہ 344(a) کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ دفعہ کس بارے میں ہے؟ یہ مخصوص اور انتہائی سنگین جرائم پر لاگو ہوتی ہے، خاص طور پر وہ جرائم جو خواتین اور بچوں کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے دفعہ 376، 377 کے مقدمات۔ ان میں قانون عدالت کو سختی سے پابند کرتا ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر حتمی فیصلہ کرے۔ واہ، قانونی دنیا کے حساب سے 3 ماہ کا وقت تو مطلب روشنی کی رفتار کے برابر ہے، اور اگر کوئی عدالت اس 3 ماہ کی حد کو پار کر لے تو اس عدالت کے جج کو یہ معاملہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نوٹس میں لانا ہوتا ہے، پوری وجوہات کے ساتھ، تاکہ چیف جسٹس مناسب ہدایت جاری کر سکیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جب معاشرے کا امن خطرے میں ہو تو قانون کی آنکھوں پر بندھی پٹی انصاف میں تاخیر کا بہانہ نہیں بن سکتی۔ بے شک، اور یہ معلومات ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ عدالتی نظام میں ہر تاخیر ناانصافی نہیں ہوتی۔
ایک تنقیدی سوچ کے حامل شہری کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر قانونی عمل کے پیچھے ایک گہری منطق موجود ہے۔ بالکل۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات جو بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ضابطہ فوجداری صرف دفعات اور سزاؤں کی کوئی بے جان لغت نہیں ہے، یہ ایک انتہائی زندہ اور متحرک نظام ہے۔ جو بیک وقت سچ اگلوانے کے لیے وعدہ معاف گواہ بھی بناتا ہے اور دھوکے بازوں کو سزا بھی دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اس گہرے تجزیے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک ایسا مقام چھوڑے جاتے ہیں جو ضابطہ فوجداری کی نفسیات کا سب سے الجھا ہوا پہلو ہے۔ دیکھیں، قانون کہتا ہے کہ کٹہرے میں خاموشی پر کوئی سزا نہیں ملے گی، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ جی۔ لیکن اسی سانس میں قانون عدالت کو یہ حق بھی دیتا ہے کہ وہ اس خاموشی سے اپنا نتیجہ نکال لے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا انسان واقعی دباؤ کے تحت خاموش رہنے کا حق بغیر کسی نقصان کے استعمال کر سکتا ہے؟ اگر خاموشی کا بھی ایک مطلب نکالا جائے گا تو کیا بولنا اور خاموش رہنا دونوں ہی خطرے سے خالی نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو نفسیاتی اور قانونی اعتبار سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.